اب ان کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ امام محترم ٹھوس اسلامی عقائد کے قائل تھے، قرآن پر کسی چیز کو مقدم نہ فرماتے، اسے غیر مخلوق بلکہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی تحریر ہے نا وہ بھی غیر مخلوق قرار فرماتے۔ اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کا درجہ ہے، اور قرآن پاک کی بات جہاں بھی یہ فرماتے اس بات کو لازمی کہتے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم نازل کیا ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور لوح محفوظ میں بھی جو بھی علم محفوظ ہے وہ بھی غیر مخلوق ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ اس کے بعد حدیث رسول کا مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ صحابہ و تابعین کے آثار بھی قابل قبول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ قضاء و قدر، خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہیں، اور اگر کسی نے فرض کو سستی و لاپرواہی سے ترک کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ بخش دے یا اسے عذاب دے۔ یعنی اگر فرض میں کوئی سستی یا لاپرواہی کر لیتا ہے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اللہ اسے بخش دے یا اسے عذاب دے۔ ایمان قول و عمل اور دلی تصدیق کا نام ہے، یعنی ایمان صرف قول سے ظاہر کرنے کا نام نہیں۔ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ایمان لے آیا ہے ایک مومن تو دل سے اس کی تصدیق بھی کرے اور عمل سے تعبیر بھی کرے اپنے قول کی۔ میزان برحق ہے، یعنی اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ صراط حق ہے، پل صراط پہ سب کا کھڑا ہونا، سب کا گزرنا حق ہے۔ جنت و دوزخ برحق ہیں، عیسیٰ بن مریم کا نزول برحق ہے۔ حوض کوثر حق ہے اور شفاعت بھی حق ہے۔ عرش و کرسی برحق ہیں، ملک الموت پر میرا ایمان ہے۔ دجال یقیناً آئے گا، عیسیٰ بن مریم دنیا میں آئیں گے اور باب لط پر دجال کو قتل بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں، ان کے بعد سیدنا عمر جیسا، اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں، یعنی یہ درجات انہوں نے بتائے۔ سیدنا ابو بکر جیسا کوئی نہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین مقام ہے، پھر ان کے بعد سیدنا عمر کا، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہم۔ بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں، متع یعنی وقتی نکاح قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ تمام ان کے عقائد ہیں۔ ان کی وفات 241 ہجری ربیع الاول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ وفات سے قبل امام محترم نے وصیت لکھی اور کی بھی، جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى احمد بن حنبل اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واوصي لاهلي وقرابتي ان يعبدوا الله وان يحمدوه وان ينصحوا لجماعة المسلمين، واوصي ان قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو احمد بن حنبل نے کی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کی ولایت اور عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ان کی وصیت تھی۔ وفات سے قبل اپنا وضو فرمایا،
اور ہر حصے کو اچھی طرح دھلوایا. خود نہ کر سکتے تھے وضو تو اچھی طرح کسی سے کہا تو انہوں نے مدد کی اور وضو فرمایا. پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا. درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جمعے کا دن تھا. عمر تقریباً 77 برس تھی. تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی. جنازے میں 7 لاکھ لوگ شریک ہوئے جن میں اکثریت اہل علم کی تھی. اللہ تعالی ہمارے جنازے کو بھی ایسا شرف عطا فرمائے کہ اس میں موحد اہل علم لوگ شامل ہوں. علماء اس وقت کہا کرتے تھے بیننا و بین القوم الجنائز. ہمارے اور دوسروں کے درمیان جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں. یعنی ہمارے علماء جب مرتے ہیں تو ان کے جنازے میں شامل لوگوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کس درجے کے عالم کی وفات ہوئی ہے. تو یہی فرق ہے ہمارے اور دوسری اقوام کے جنازوں میں. تو ان کے جنازے نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے. فقہ حنبلی کے کچھ اصول ہیں. امام محترم نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے کچھ ایسے اصول اختیار کیے جو بعد میں فقہ حنبلی کی اساس قرار پائے، فقہ حنبلی کی بنیاد قرار پائے. یہ 5 اصول ہیں جو آپ کے فتاوی میں واضح طور پر ملتے ہیں. جتنے بھی آپ نے فتوے دیے ان میں یہ اصول آپ نے مد نظر رکھے اور انہی پر آپ کی فقہ کا دار و مدار تھا. امام محترم اگر دلائل کو متعارض پاتے تو بالکل فتویٰ نہ دیتے. یعنی اگر جب بھی ان کو کوئی ایسے دلائل ملتے جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو فتویٰ نہ دیتے، خاموش ہو جاتے. اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا یا کوئی حدیث آپ کے علم میں نہ ہوتی یا کسی صحابی یا تابعی کا قول نہ ملتا تو توقف فرماتے، یعنی ٹھہر جاتے، خود اپنی طرف سے کوئی رائے نہ دیتے. یعنی کسی مسئلے میں اگر صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا یا کوئی حدیث بھی آپ کے علم میں نہ ہوتی یا کسی صحابی کا بھی کوئی قول نہ ہوتا یا کسی تابعی کا بھی قول نہ ملتا تو ٹھہر جایا کرتے اور پھر بہت عرصے تک ٹھہر کر اس پہ غور و فکر کرتے اور پھر قیاس کیا کرتے. جس مسئلے میں سلف سے کوئی اثر نہ ملتا تو بھی فتویٰ نہ دیتے. آپ فرمایا کرتے اس مسئلے پر رائے دینے سے بچو جس میں تمہارے پاس کوئی رہنما ہی نہ ہو، یعنی پہلوں کی کوئی بات نہ ہو تو اس پر فتویٰ دینے سے گریز کرو. جب مسائل کا جواب دیتے یا لکھتے تو کھلے دل سے فقہائے محدثین کے فتاویٰ کو اور امام مالک رحمہ اللہ اور اصحاب مالک رحمہ اللہ کے فتاویٰ وغیرہ کو بطور دلیل پیش کر دیا کرتے. یعنی جن کا بھی فتویٰ وہ بیان کرتے. جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور جواب دیتے تو جس کے بھی فتوے کے مطابق جواب دیتے تو اس کا نام ضرور بتا دیا کرتے تھے. ایسے فتاویٰ سے روکا کرتے جس میں حدیث سے اعراض نظر آتا ہو، یعنی کوئی ایسا فتویٰ جو حدیث سے ٹکراتا ہو اس سے اعراض فرمایا کرتے تھے اور روکا بھی کرتے تھے. یا حدیث کے مطابق وہ فتویٰ نہ ہو اور نہ ہی ایسے فتوے کو قابل عمل سمجھتے تھے، ایسے فتوے کو وہ قبول بھی نہیں فرماتے تھے. وہ 5 اصول جو انہوں نے بنائے ہیں جو فقہ حنبلی کے اصول ہیں اور اب تک ہیں وہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلا نصوص نص کی جمع ہے جس سے مراد قرآن و حدیث کی کوئی دلیل جو نص کی صورت میں ہو. نص جب انہیں مل جاتی تو اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے خواہ کسی نے بھی اس کے خلاف کہا ہو. یعنی اگر نص آ جاتی اور اس کے خلاف کوئی بھی قول ہو، کسی بھی شخصیت کا قول ہو تو یہ ترجیح نص کو ہی دیا کرتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے. حدیث صحیح پر کسی کے قول، عمل، رائے اور قیاس کو مقدم نہیں فرماتے تھے. صحیح حدیث آ جاتی تھی تو کسی کا بھی قول، عمل یا رائے یا قیاس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے. مقدم صرف اور صرف صحیح حدیث کو ہی رکھا کرتے تھے. نہ ہی اجماع کو وہ حدیث سے صحیح پر مقدم فرماتے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ بعض فقہا کے نزدیک اجماع کو بعض صحیح احادیث پر مقدم فرمایا گیا جس میں سے آحاد ہیں، لیکن ان کے اصولوں کے مطابق اجماع کو حدیث صحیح پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. امام احمد رحمہ اللہ نے ایسے اجماع کو تسلیم ہی نہیں کیا جو صحیح حدیث کی موجودگی میں اس کے برعکس کیا گیا ہو.
کسی مسئلے پر اجماع کے دعوے کو بھی تسلیم نہیں کیا کرتے تھے. یعنی کوئی کہتا ہے کہ اجماع کا دعویٰ ہے، کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس پہ اجماع ہے، تو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اسے کیا علم کہ علماء نے اس سے اختلاف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہو کہ کسی نے اس کے اجماع جو جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کسی عالم کا فتویٰ موجود ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ اجماع کی حیثیت اس کی رہی نہیں، اور یا اس اختلاف کا علم اسے ہوا ہی نہ ہو. اس شخص کو جس کو وہ دلیل بنا کے اجماع کی صورت میں پیش کر رہا ہے اس کا اسے علم ہی نہ ہو کہ اب وہ اجماع نہیں رہا. تو حتمی اجماع کو تو تسلیم فرما لیا کرتے جس کے لیے باقاعدہ تمام علماء متفقہ طور پر جمع ہوتے تو اسے تو قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن جس پر اجماع کا کوئی دعویٰ کرتا تو اسے قبول نہیں کرتے، صرف اور صرف واقعی جو اجماع تھا اسے قبول فرماتے. دوسرا اصول فتاوی صحابہ. کسی صحابی کا فتویٰ مل جانے کے بعد اس کی مخالفت کسی اور صحابی سے اگر نہ ملتی تو فتویٰ اسی کے مطابق دیتے. ایسے فتویٰ کو اجماع تو نہ کہتے بلکہ یہ فرمایا کرتے کہ اس کے بارے میں مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں جو صحابی کی بات کو رد کرتی ہو، یعنی صحابی کی بات کے خلاف کوئی نہ تو کسی دوسرے صحابی کا قول مل رہا ہے نہ کوئی اجماع مل رہا ہے، تو پھر اسی صحابی کی رائے کی بنیاد پر فتویٰ دیا کرتے اور اسی پر عمل بھی کرتے. تیسری چیز اقوال صحابہ کا چناؤ. یعنی اب اگر اقوال صحابہ میں اختلاف آ گیا ہے تب کیا کریں گے؟ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی صحابی کا کوئی فتویٰ ملتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں کسی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں تو اس کو وہ لے لیا کرتے. لیکن جب اقوال صحابہ میں انہیں اختلاف نظر آتا تو اس صورت میں وہ اس صحابی کا قول لیتے جو کتاب و سنت کے قریب ترین ہوتا. یعنی پھر انہوں نے معیار کتاب و سنت کو بنا دیا کہ ظاہر 2 مختلف آراء ہیں تو جس کی رائے کتاب و سنت سے زیادہ قریب ترین ہوگی اسے وہ اختیار کرتے، اور یہی صحیح دین بھی ہے. اور اگر کسی کے قول کی کوئی موافقت نہ ملتی یعنی کوئی کوارڈینیشن نہ ملتی تو اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر فرماتے کہ اس میں اختلاف ہوا ہے. یعنی اگر دونوں صحابہ کرام کے اقوال میں اختلاف نظر آتا یا کچھ اقوال میں اختلاف نظر آتا تو اختلاف کو بیان فرما دیتے. اگر کسی ایک صحابی کی رائے کی بھی کوئی بھی قرآن و حدیث سے دلیل نہ ملتی اور وہ اختلافی مسئلے رہتے تو وہ بیان فرما دیتے تھے کہ اس میں اختلاف ہے، مگر حتمی رائے نہ دیتے. یہ مختلف آراء سائل کو بیان کر دیتے تھے. چوتھا اصول حدیث مرسل. حدیث مرسل ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اور حدیث مرسل کہتے ہیں کہ صحابی کا نام نہ لیا ہو تابعی نے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کرے اور کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ضعیف کی قسم ہوتی ہے. حدیث مرسل کسی مسئلے میں اگر صحیح حدیث نہ ہوتی تو امام محترم حدیث مرسل اور حدیث ضعیف سے بھی استدلال لیتے تھے. ایسی حدیث کو تو وہ قیاس پر بھی ترجیح دے دیا کرتے تھے. یعنی اگر قرآن حدیث اجماع نہ ہوتا تو وہ مرسل یا ضعیف حدیث کو لے لیتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر قیاس کو ترجیح دیا کرتے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ضعیف حدیث سے مراد ان کے ہاں کوئی باطل یعنی موضوع حدیث نہیں ہوا کرتی تھی. جو آج موضوع یا ضعیف حدیث کی ٹرم ہے نا، اس کو وہ نہیں لیا کرتے تھے. یا منکر حدیث یا اس راوی کی حدیث جو متہم ہو یعنی اس پر تہمت لگائی گئی ہو تو ایسی حدیث پر عمل ناگزیر ہو، بلکہ ان کے نزدیک ضعیف حدیث صحیح کی ایک قسم ہی ہے جو حسن کے درجے کی ہے. اس کو میں دوبارہ پڑھوں گی. ضعیف حدیث سے مراد ان کے ہاں کوئی باطل حدیث یا منکر حدیث یا اس راوی کی حدیث نہیں جو متہم الکذب ہو. یعنی اب جو ٹرمنالوجیز ضعیف احادیث کی ہیں جو ہم نے باقاعدہ پڑھی ہیں، جن میں موضوع منکر حدیث کون سی ہوتی ہے کہ کسی ثقہ راوی سے اختلاف کیا ہو ضعیف راوی نے، یعنی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ایسی حدیث منکر حدیث کہلاتی ہے. تو اس حدیث کو بھی رد کر دیا جائے گا اور یہ منکر کہلائے گی. اور اس کے علاوہ ایسا راوی کی راوی کے متعلق کسی ثقہ راوی نے اس پر تہمت لگائی ہو کہ وہ جھوٹا ہے
تو وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی. تو ایسی تمام احادیث، ان کے دور میں ضعیف احادیث نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے دور میں ضعیف احادیث وہ ہوا کرتی تھیں کہ صحیح کی ایک قسم ہی ہیں وہ جو حسن کے درجے کی ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے بیان کروں گی کہ اس راوی کی حدیث نہیں جو متہم ہو، متہم الکذب ہو، کہ کسی سقہ راوی نے کسی راوی کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، تو پھر ایسے شخص سے روایت کردہ تمام احادیث منکر احادیث میں چلی جاتی ہیں. تو ایسی احادیث پر عمل کرنا چونکہ ثابت نہیں ہے، تو یہ تمام احادیث بھی ان کے نزدیک بھی ناقابل قبول تھیں. ان کے نزدیک ضعیف حدیث وہ حدیث ہوا کرتی تھی جو صحیح کی ایک قسم ہے، جو حسن درجے کی ہے، جس کو آج ہم حسن درجے کی حدیث کہتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ضعیف حدیث ہوا کرتی تھی. اور آج جتنی بھی ضعیف احادیث کی ٹرمز ہیں ان کو ان کے ہاں رد کر دیا جاتا تھا، وہ تو حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں تھی. تو اس وقت دو ٹرمز تھیں، ضعیف اور صحیح. تو صحیح حدیث تو جو 5 شرائط پر مشتمل ہے وہ کہلاتی تھی، اور ضعیف حدیث حسن حدیث کو کہا جاتا تھا. کیونکہ ان کے زمانے میں حدیث کی 2 ہی اقسام ہوا کرتی تھیں، صحیح اور ضعیف. ضعیف حدیث کے کچھ مراتب تھے جن کی ادنا قسم یہ ضعیف ہوا کرتی تھی جو بعد میں حسن کہلائی. تو جب کسی مسئلے میں کوئی ایسا اثر نہ پائے، یعنی کوئی حدیث نہیں پاتے تھے وہ، یا کسی صحابی کا قول بھی نہیں پاتے تھے، یا کوئی اجماع اس کے خلاف نہ ملتا تھا، تو اس حدیث کو رد کر سکے، جو اس حدیث کو رد کر سکے. تو جب کسی مسئلے میں کوئی ایسا اثر نہ پاتے، یعنی کوئی مسئلہ ان کے پاس آیا ہے تو وہ کوئی حدیث نہ پاتے، اثر سے مراد یہاں حدیث ہے، تو کوئی ایسا اثر نہ پاتے، یا کسی صحابی کا قول نہ ملتا، یا کوئی اجماع اس کے خلاف نہ ملتا جو اس حدیث کو رد کر سکے، تو قیاس کو ترجیح دینے کے بجائے اس حدیث پر عمل فرماتے. تمام ائمہ کی طرح ان کا بھی یہی اصول تھا کہ ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا جائے. تو یہ جو تمام ائمہ جن کا یہ اصول تھا کہ ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا جائے، تو یہ ضعیف حدیث آج کے وقت کی حسن حدیث ہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد یہ حسن حدیث کی طرف جاتے تھے، اور حسن حدیث میں اگر کچھ نہ ملتا تو پھر وہ قیاس کی طرف جاتے تھے. مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ حدیث کی جتنی بھی تقسیم ہوئی ہے وہ بیسیکلی امام بخاری کے زمانے میں ہوئی ہے، اور حسن حدیث کی کیٹیگری کو متعارف یعنی انٹروڈیوس کروانے والے امام ترمذی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں بھی حسن حدیث کا نام درج کیا ہے. اور یہ امام ترمذی امام احمد بن حنبل کے شاگرد بھی تھے. ضرورتاً قیاس یہ ان کا 5واں اصول ہے. جب کسی مسئلے میں ان کے پاس کوئی نص نہ ہوتی اور نہ ہی قول صحابہ یا صحابی ہوتا، یعنی ان کے پاس کوئی صحابہ کرام کا قول نہ ہوتا یا صحابی کا قول بھی نہ ہوتا، نہ کوئی اثر مرسل یعنی مرسل حدیث بھی نہ ہوتی یا ضعیف حدیث بھی نہ ہوتی، پھر آپ 5ویں اصول کی طرف توجہ فرماتے جسے قیاس کہتے ہیں. اسے بھی امام محترم نے بوقت ضرورت استعمال کیا ہے. ابو بکر الخلال جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام شافعی سے قیاس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ضرورت کے وقت اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، یعنی ضرورت تن ہی قیاس کی طرف رخ کیا جائے ورنہ گریز کیا جائے. معتمد کتب حنابلہ، معتمد یعنی قابل اعتماد، حنابلہ کی جو کتابیں قابل اعتماد ہیں ان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. یوں تو امام محترم نے بہت سی کتب چھوڑی، مگر حنابلہ حضرات کے نزدیک کچھ کتب اساسی یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں. المسند، یہ مسند احمد کے نام سے بہت مشہور ہے، ایک ضخیم کتاب ہے، انہوں نے بہترین کتاب تحریر کی ہے. امام محترم نے اپنے پیچھے یہ کتاب ایک مسودے کی شکل میں چھوڑی ہے،
جس میں تقریباً 42,000 احادیث ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اس مقصد کے لیے ثقہ راویوں اور قابل اعتماد محدثین سے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا اور عمر کے اخیر تک اس کتاب میں لگے رہے۔ یعنی یہ ایک کتاب انہوں نے اتنے عرصے میں جمع کی کہ 77 برس کی عمر انہوں نے پائی، اور جب یہ 16 برس کے تھے تب سے انہوں نے احادیث ثقہ راویوں اور قابل اعتماد محدثین سے جمع کی، اور وہ جمع کرتے کرتے کتاب لکھنا شروع کی، اور عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر اس کتاب کو مکمل کیا، بلکہ اس کتاب میں لگے ہی رہے۔ اس کتاب کو جمع کرنے کا، لکھنے کا جو انداز تھا وہ حروف تہجی کے حساب سے تھا۔ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے نا، اس بنیاد پر، یعنی حمزہ، با، تا، اس حساب سے صحابہ کرام کے نام ہیں۔ جیسے حمزہ ابو ہریرہ سب سے پہلے ان کا نام ہے، تو ابو ہریرہ سے جتنی بھی ان کو مرویات ملی ہیں وہ انہوں نے حمزہ کے باب میں ڈال دی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک انداز ہے احادیث کو جمع کرنے کا حروف تہجی کے اعتبار سے۔ کہا کرتے میں نے اس کتاب کو ایک امام اور دلیل کے طور پر لکھا ہے، جب لوگ سنت رسول میں اختلاف کرنے لگے ہیں تو اس کی طرف رجوع کیا کریں۔ کتنا بہترین انہوں نے ایک معیار بھی بتا دیا اپنی کتاب کا، اور مقصد بھی بیان کر دیا۔ یہ تمام احادیث متفرق اوراق میں تھیں، یعنی جیسے ان کو اوراق میں اثر آتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں ان کے بیٹوں اور چند خاص شاگردوں نے اسے جمع کیا، جتنا بھی مجموعہ تھا اس کو جمع کیا۔ پھر امام محترم نے انہیں جو کچھ بھی لکھا تھا اسے املا بھی کرا دیا۔ اب امام صاحب نے خود اس کو دوبارہ سے ڈکٹیٹ بھی کروا دیا تاکہ اس میں جو کریکشن ہو وہ خود ہی کروا لیں۔ گویا یہ سب اوراق مرتب نہیں تھے، آرگنائز نہیں تھے۔ بعد از وفات ان کے بیٹے عبداللہ اور شاگرد ابو بکر القطیعی نے اس کتاب میں اپنے دیگر اساتذہ کرام سے سنی ہوئی بعض احادیث بھی شامل کر کے اسے روایت کیا، اور یوں یہ کتاب شائع ہو گئی۔ یعنی امام صاحب نے تو خود اپنی ہی احادیث جو انہوں نے جمع کی تھیں، اپنی جو فقہ تھی، اپنا جو تجربہ تھا، وہ سب جمع کیا تھا اور اس کو املا بھی کروا دیا تھا، لیکن مرتب نہیں ہو سکی تھی ان کی حیات میں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے شاگرد نے جب اس کتاب کو شائع کیا تو اس میں امام صاحب کے علاوہ اپنے دیگر اساتذہ سے بھی بعض احادیث جو انہوں نے جمع کی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی اور ان کو بھی روایت کر دیا۔ تو یوں اس طرح یہ کتاب شائع ہو گئی۔ اس وجہ سے اس کتاب میں کچھ احادیث موضوع بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، اور یہ وہی مجموعہ ہے جو ان کے بیٹوں یا ان کے بیٹے اور شاگردوں نے شامل کر دی ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو، مسند احمد کو، وہ مقام یا وہ درجہ نہ مل سکا جو مقام سنن کا ہے۔ صحیح ستہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد درجہ سنن کا ہے۔ پہلا درجہ ان دونوں صحیح کتابوں کا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، اس کے بعد سنن کا درجہ ہے۔ تو یہ کتاب چونکہ اس میں موضوع اور ضعیف احادیث بھی شامل کر دی ہیں امام صاحب کے بیٹے اور ان کے شاگردوں نے، اس وجہ سے اسے سنن کا مقام بھی نہیں مل سکا، اسی لیے صحیح ستہ میں شامل نہیں کی جا سکی۔ اگر تو ضعیف اور موضوع روایات نکال دی جائیں تو اس کا درجہ سنن سے بھی بڑھ کر ہو جائے۔ تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم بہترین علم سے مستفید ہو سکیں۔ دیگر کتب ہیں مسائل الامام احمد، جو کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے روایت کردہ، اس میں احادیث شامل ہیں، وہ مجموعہ شامل ہے۔ مسائل الامام احمد بروایت امام ابی داود سجستانی، یہ امام داود ہیں جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے، تو انہوں نے امام صاحب سے جو مسائل سنے ان کو جمع کیا اور جو کتاب درج کی اس کا نام ہے مسائل الامام احمد۔ اور ایک اور اسی نام کی کتاب مسائل الامام احمد بروایت ابو الفضل صالح بن احمد، جو ان کے بیٹے تھے۔ تو دو بیٹوں نے ہم نام کتابیں لکھی اور ایک ان کے شاگرد ابو داود نے لکھی۔ تینوں کا نام ایک ہی ہے، لیکن چونکہ راوی مختلف ہیں تو
ان کے نام سے الگ کتاب ہو جاتی ہے، بروایت اسی لیے لکھا گیا ہے۔ الجامع الکبیر ایک اور کتاب ہے جو کہ ابو بکر الخلال، یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ مختصر الخرقی امام خرقی صاحب کی ہے، انہوں نے فقہ حنبلی پر یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ ان کی چند ایسی کتب ہیں جو فقہائے حنابلہ کے نزدیک قابل اعتبار ہیں۔ چند حنبلی اصطلاحات، کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو ان کی کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے شاگردوں نے امام محترم کی آراء کو نقل کرتے وقت بہت سی مصطلحات کا استعمال کیا ہے، بہت سی ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دیگر حنبلی مجتہدین کی آراء بھی کتب میں ملتی ہیں، یعنی امام محترم کی آراء تو ملتی ہی ہیں اور دیگر حنبلی مجتہدین کی آراء بھی کتب میں ملتی ہیں، جن کی مراد اور مفہوم بھی اپنا اپنا ہے۔ ذیل میں ان سب کی مختصر تفصیل دی جا رہی ہے۔ النص، امام محترم نے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی واضح حکم بتایا ہو اسے نص کہا گیا۔ امام محترم کا کوئی بھی واضح حکم جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا اسے نص کہا جاتا ہے۔ التنبیہ، یہ امام محترم کا وہ قول ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا، یعنی امام محترم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی جو اس حکم کا مفہوم بتا دیتی، یعنی جو حکم وہ پوچھنے آیا تھا اس کے حکم کے بیان کے لیے اس مسئلے کے جواب کے طور پر وہ حدیث بیان کر دیتے اور وہ حدیث اس حکم کا مفہوم بیان کر دیتی۔ ساتھ ہی امام محترم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا یا مزید تقویت دینے کے لیے اسے اصح کہہ دیا، یعنی امام صاحب جو دلیل کے طور پر حدیث لائے ہیں، جواب میں انہوں نے اس حدیث کو جو دلیل بنا کر پیش کیا اس کو صحیح بھی کہہ دیا یا مزید تقویت دینے کے لیے اسے اصح کہہ دیا۔ اصح صحیح سے بڑھ کر درجہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صحیح، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اصح الحدیث، صحیح ترین حدیث، تو اصح کہہ دیا، مگر اس حکم کے بارے میں صراحت سے خود کچھ نہ کہا۔ اب جب حدیث آ گئی تو ان کا اپنا کوئی قول نہیں ملتا، انہوں نے خود کچھ بیان نہیں کیا، صرف جواب میں حدیث بیان کر دی اور ساتھ میں کہہ دیا صحیح یا اصح۔ اسے تنبیہ کہا گیا۔ جب ایسا کوئی مسئلہ لکھا گیا ہے کتابوں میں اور امام صاحب کا جواب لکھا گیا ہے، جواب میں حدیث ہے اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے صحیح لکھا یا اصح لکھا ہے تو اسے تنبیہ کی ٹرم دے دی گئی ہے۔ الروایہ، امام محترم کی منقول نص کو کہتے ہیں۔ امام محترم سے جو نص منقول ہے اسے الروایہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے کچھ کہا اور اسے شاگردوں نے آگے پہنچایا تو منقول نص ہو گئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کی صرف منقول روایات کو ہی نصوص کہتے ہیں۔ القول، ایسا حکم جو امام محترم نے بتایا نہ ہو بلکہ ان کی طرف منسوب ہو اسے قول کہتے ہیں۔ قول اور روایت میں فرق کیا ہے؟ روایت منقول نص کو کہتے ہیں اور قول ان کی طرف منسوب حکم کو کہتے ہیں۔ تو جو امام صاحب نے خود فرما دیا ہے اور مختلف شاگردوں نے آگے پہنچایا ہے وہ روایت ہے، روایت منقول ہو گئی، وہ نص ہے، ٹھیک ہے۔ اور قول کیا ہے؟ جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے حکم۔ تخریج، حکم کو ایک مسئلے سے منتقل کر کے اس مسئلے کی طرف لے جانا جو اس سے ملتا جلتا ہو، یہ آپ سمجھ لیں قیاس ہے، اور ان دونوں کے درمیان اس حکم میں برابری کر دینا، یعنی ایک مسئلہ آیا ہے، اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے مسئلے کی طرف لے جانا جو اس سے ملتا جلتا ہو اور ان دونوں کے درمیان اس حکم میں برابری کر دینا۔ جیسے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو، اس میں اقامت کے ساتھ باجماعت نماز کی فرضیت بھی برابر کر دی جائے، یعنی نماز تو قائم کرو مگر کیسے قائم کرو؟ باجماعت نماز پڑھنا بھی نماز قائم کرنے کے حکم میں آتا ہے، تو ان دونوں احکام کو برابر کر دیا کہ نماز پڑھی جائے، اول وقت میں پڑھی جائے اور
جماعت سے پڑھی جائے، یہ سب حکم میں برابر ہیں۔ تخریج اور قول میں فرق، یہ جو ہم نے قول اوپر پڑھا پھر اس کے بعد تخریج پڑھی، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام محترم کی طرف قول اس شرط پر منسوب ہوگا جبکہ وہ ان کا ہو، رہی تخریج تو وہ امام صاحب کے اصول سے حکم کے استخراج کا نام ہے، یعنی قول کو امام کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو وہ قول ہے، لیکن امام صاحب کی جو اصول سے کوئی حکم نکالا گیا ہے، حکم کا استخراج کیا گیا ہے، وہ تخریج ہے۔ پھر ہے النقل، امام محترم کی نصوص کی روایات کو اور ان پر تخریج کو کہا جاتا ہے، یعنی جتنا بھی عمل پیچھے پڑا ہے نا اس کو النقل کہا جائے گا، کہ امام صاحب کی جتنی بھی نصوص ہیں، ان کی جتنی بھی روایات ہیں، پھر ان کے مطابق جو بھی تخریج کی گئی ہے اس کو النقل کہا جائے گا۔ الوجہ، امام محترم کے اصولوں یا ان کے ایما کہتے ہیں اشارہ کو، تو ان کی باتوں سے جو ان کا اشارہ تھا، جس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے، وہ ایما میں آتا ہے۔ تو امام محترم کے اصولوں یا ان کے ایما، دلیل اور تعلیل ریزن کو کہتے ہیں، یا امام احمد کے کلام کے سیاق یعنی ان کے کانٹیکسٹ یا قوت کلام کا اتباع کرتے ہوئے، یعنی ان کے کلام میں جو قوت ہے، جو دلائل انہوں نے دیے ہیں اس کا اتباع کرتے ہوئے کسی مسئلے کا قیاس کے ذریعے دوسرے ایسے حکم سے مسئلہ مستنبط کرنا جو اس سے ملتا جلتا ہو، وجہ کہلاتا ہے۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن امام محترم کے اصول مد نظر رکھے جائیں گے، ان میں جو اشارہ ملتا ہے، جو دلائل انہوں نے دی ہیں، جو ریزنز انہوں نے بیان کیے ہیں، یا ان کے کلام سے جو کانٹیکسٹ نکلا جاتا ہے، یا ان کی کسی اسپیچ کا کوئی قوت کلام ہے، کوئی خاص ٹاپک ہے، تو اس کا اتباع کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مسئلے کا قیاس کے ذریعے دوسرے ایسے حکم سے مسئلہ مستنبط کرنا۔ اب ان ساری چیزوں کے ذریعے قیاس کیا گیا، اب اس قیاس کے ذریعے سے کوئی حکم نکالنا کسی مسئلے کا جو اس قیاس والے مسئلے سے ملتا جلتا ہو، یہ وجہ کہلاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ نصوص سے قیاس کرنا، لیکن اگر ڈائریکٹ نصوص نہیں ملتی ہیں تو امام صاحب کے جو اصول ہیں، ان کے جتنے بھی اقوال ملتے ہیں، انہوں نے جو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو دلیلیں دی ہیں، جتنی بھی تعلیلات ہیں یا جتنے بھی ریزنز انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ان کی جتنی بھی گفتگو ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس سے پھر قیاس کرتے ہیں، اور اگر اس سے جو قیاس کیا گیا ہے اور پھر اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس قیاسی مسئلے جو پہلے قیاس کیا گیا اس سے اگلا مسئلہ سولو کیا جا سکتا ہے، اس کو وجہ کہا جاتا ہے۔ پھر المذہب، اس سے مراد حنبلی مذہب میں معمول بھی شے ہے۔ المذہب اس چیز کو کہا جائے گا جو حنبلی مذہب میں جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ ان کا مذہب ہے، خواہ وہ امام کی طرف منسوب ہو یا حنبلی فقہا کی طرف ہو، یعنی جو ان کے نزدیک قابل عمل باتیں ہیں وہ المذہب کہلاتی ہیں۔ اب وہ خواہ امام صاحب کی طرف منسوب ہوں یا دیگر حنبلی فقہا کی طرف منسوب ہوں، اگر ان کے عمل میں ہیں، قابل عمل ہیں، تو وہ مذہب کہلاتی ہیں۔ ظاہر المذہب، ایسا لفظ جس میں دو معنوں کا احتمال ہو، کوئی ایسا لفظ آیا ہے جس میں دو معنی ہیں مگر ان میں سے ایک معنی دوسرے سے اظہر ہو، زیادہ واضح ہو، زیادہ ظاہر ہو، زیادہ راجح ہو، تو وہ ظاہر کہلاتا ہے۔ یعنی دونوں میں سے جو راجح معنی ہوگا، جو زیادہ واضح معنی ہوگا، وہ ظاہر کہلائے گا، لہٰذا ان میں قوی معنی کو لینا ہی جائز ہوگا۔ تو ان دونوں معنی میں سے اسی کو لینا جائز ہوگا جو راجح ہے اور جو ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشہور مذہب یہی ہے، یعنی جس معنی کو لے لیا گیا ہے تو اس کے متعلق یہ ان کے مذہب میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ مشہور مذہب ہے۔ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوگا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہو۔ جب اختلاف ہوگا تو ترجیح دی جائے گی ظاہر المذہب کو، یعنی جس کو لوگوں نے ترجیح دی ہے، جن کو فقہاء حنابلہ نے ترجیح دی ہے، اس کو لیا جائے گا۔ پھر ہے الروایتان،
روایت کا تثنیہ ہے. جب یہ کہا جائے کہ اس مسئلے میں 2 روایتیں ہیں تو اس سے مراد ایک روایت نص کے ساتھ ہے اور دوسری ایما کے ساتھ. یعنی کوئی ایسی 2 روایتیں آ گئی ہیں جس میں ایک نص ہے، یعنی امام صاحب کا ڈائریکٹ کال ہے، اور ایک ایما ہے، ان کا اشارہ ہے، ڈائریکٹ الفاظ نہیں ہے، اشارتاً اس کو لیا گیا ہے، نکالا گیا کہ یہ امام صاحب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو جب 2 روایتیں ہوں سامنے جس میں ایک نص ہو جائے اور دوسری ایما ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلے میں ایک روایت ہے تو اس سے مراد امام کی اس حکم میں ایک ہی نص ہوگی. اگر اس کے پاس 2 روایتیں آتی ہیں، ایک نص ہے اور ایما ہے، تو وہ ایما کو ترجیح نہیں دے گا، نص کو ترجیح دے گا. القولان، دونوں قول یا تو امام کی نص سے ہوں گے یا ان میں سے ایک نص ہوگا اور دوسرا ایما سے ہوگا. جب 2 قول آ رہے ہیں تو دونوں یا تو امام صاحب کی نص سے ہی ہوں گے یا پھر ایک نص سے ہوگا اور دوسرا ایما سے ہوگا، اشارہ سے ملتا ہوگا. پھر ہے الوجہان. وجہ بیسیکلی صورت کو کہا جاتا ہے. صورتیں وجہ تخریج کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی صورت تخریج کے بغیر نہیں ہوتی. جب یہ کہا جائے کہ اس مسئلے میں 2 صورتیں ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ امام محترم رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں کوئی نص نہیں. یعنی اگر 2 وجہیں ہیں، ایک مسئلہ ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ امام محترم کی اس مسئلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے اصحاب نے اس مسئلے میں تخریج کر کے حکم لگایا ہے. یعنی ان کے بعد کے فقہاء نے اس میں کوئی تخریج کی ہے. ایسی صورت میں ان اصحاب کے مابین اجتہادی اختلاف ہوا تو نتیجتاً ہر اجتہاد کی الگ الگ صورت ظاہر ہوگی. اب چونکہ بعد کے فقہاء نے خود سے اجتہاد کیا ہے تو مختلف صورتیں ہوں گی، مختلف اختلافات ہوں گے، اور ان میں سے پھر یہ اختلافات الوجہان کہلائیں گے. پھر ظاہر ہے جو زیادہ قرآن و سنت کے اور ان کے امام کے قریب ہوگا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا فقہائے اربعہ مختصر سوانح حیات، ان کے موت کے واقعے، ان کی زندگی میں انہوں نے جتنی تکالیف، جتنی صعوبتیں برداشت کیں، علم کو جمع کیا، علم کی تدوین کی، علم کو پہنچایا، بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، بہترین شاگرد تیار کیے جو لوگوں کے لیے بہترین استاد بنے، رہنما بنے. تو یہ ان کی کاوشیں وہ ہم نے پڑھی. اس میں ہم نے ان کے کچھ اصول بھی پڑھے جو کافی مشکل بھی تھے، اور کہیں کہیں جا کر جہاں پر یہ مختلف ہوئے ہیں تو ہمارے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ائمہ اربعہ کے فقہی مناہج پر تبصرہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگا یہ لیکچر. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.